بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزدانی ایچ ڈی نیوز کی ٹیم جو ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چکوال کی جو نامور شخصیات ہیں ہم سارے ان تک ہم پہنچ رہے ہیں اور ان کے خیالات جو ہیں ان کی فکر جو ہے وہ چکوال کے ناظرین وہ چاہے چکوال میں رہتے ہوں، پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوں، ان کی سہولت کے لیے اپنے گھر بیٹھے ہوئے وہ ان شخصیات سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے ہاں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ذرا سی بات کر کے ان سے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک انسان نہیں ہے، یہ ون پرسن انسٹیٹیوشن ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا جو میں نے 5-7 منٹ ان کی بات سنی تو مجھے لگا کہ یہ ایک انسان نہیں ہے، یہ تھنک ٹینک ہے، یہ پورا ایک تھنک ٹینک ہے۔ ہم حاضر خدمت ہیں جناب قاضی محمد اکبر صاحب کی رہائش پہ۔ قاضی محمد اکبر صاحب جو ہیں کسی تعارف کی محتاج ان کی شخصیت نہیں ہے اور چکوال کے اندر چیمبر آف کامرس کو لانے والے، چکوال کے اندر تجارتی سرگرمیوں کو عروج بخشنے والے، ابھی وہ چکوال کی تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ پاکستان بھر کے اندر جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ابھی چند ہی ہفتے پہلے اس کے یہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے پورے پاکستان کے جو کاروباری باڈیز ہیں ان کا جو پوری جو فیڈریشن ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے پورے چکوال کے لوگوں کے لیے ایک آنر، ایک عزت افزائی کا مقام ہے۔ قاضی صاحب آپ کو بہت 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 مبارک ہو یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے اور پورے چکوال کے عوام کی طرف سے۔ خیر مبارک۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں یزدانی ایچ ڈی نیوز کا، اور میری آپ کے لیے یزدانی ایچ ڈی نیوز کے لیے دعا ہے کہ جو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، اور یہ اپنے کام میں ایک محنتی اور مخلص آدمی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اس پہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رابطے کا ذریعہ بن جائے۔ خیر صاحب بہت بہت خیر مبارک ہو آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں ہمارے چینل کے لیے، ہم آپ کے احسان مند ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اور شروع کرتے ہیں جب آپ چکوال کے اندر آپ نے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جو ہے وہ چکوال کے اندر آپ نے اسٹیبلش کیا، آپ کی محنت تھی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ آپ تو پنڈی کے اندر اور آپ جو ہے بہت اچھا پولٹری کے ریلیٹڈ آپ کاروبار کر رہے تھے، آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ چکوال کے اندر چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کو لایا جائے اور چکوال کے اندر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں چکوال جو ہے نا ایک تو 85 میں ڈسٹرکٹ بنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ میرا خیال اس لیے آیا کہ میں راول پنڈی چیمبر کا 3 سال ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں اور ان کی پنڈی کے چیمبر کی سرگرمیوں میں شامل رہا ہوں، تو پھر میری خواہش تھی کہ پنڈی چیمبر کی طرح چکوال چیمبر کا بھی وجود عمل میں لایا جائے۔ تو چیمبر جو ہے نا یہ کوئی ایک چونکہ گورنمنٹ کا ایک مستند ادارہ ہوتا ہے اور اس کے اپنے بائی لاز ہیں، یہ منسٹری آف کامرس کے تحت وجود میں آتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، میرے ساتھ چند دوست اور بھی تھے، اور خاص کر یہاں ذکر کروں گا ظفر بختاری صاحب جو ڈی واٹسن کے چیئرمین ہیں، اسلام آباد پنڈی میں ان کا بزنس ہے لیکن ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ تو ہم نے مل کے یہ سوچا کہ چکوال میں چیمبر بنایا جائے۔ تو پھر 2011 میں کوشش رنگ لائی اور چکوال چیمبر کا وجود عمل میں آیا۔ محترم قاضی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، چکوال کے عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپانس چکوال کے عوام کی طرف سے اور چکوال کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا جب آپ یہاں پہ جب لے کے آئے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آپ نے اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ 2011 تو ابھی 11 سال ہونے والے ہیں، تو ان 11 سالوں کے اندر چکوال چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جو ہے اس کی کیا اچیومنٹس ہیں، کیا ہے جو پہلے چکوال کے کاروباری طبقے کو میسر نہیں تھا اور آپ
آپ کے جو چیمبر کی امبریلا ہے اس کے نیچے جو چکوال کے جو کاروباری طبقہ ہے اس نے کیا اچیو کیا ہے؟ دیکھیں یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پنڈی اسلام آباد کے قریب ہونے کے باوجود کاروباری لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. چیمبر کے نام سے چکوال کے تاجر حضرات واقفیت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ ہم سے پوچھتے چیمبر کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت سارا وقت اپنے تاجروں کو چیمبر کی اہمیت بتانے میں گزر گیا. جائے کہ ہم وہ کام کرتے، کیونکہ نیا نیا ایک ادارہ تشکیل پایا تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی قصور کوئی نہیں. لوکل جتنے ٹریڈرز تھے یا انڈسٹری والے تو جانتے تھے کہ چیمبر کیا ہے، لیکن انڈسٹری بیڈ لک اور چکوال کی بہت تھوڑی ہے. تو یوں ہمارا کافی ٹائم اس میں اویئرنیس دیتے ہوئے گزرا کہ چکوال چیمبر کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ہمارے جو کاروبار میں فروغ کیسے پایا جاتا ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، بیسٹ پلیٹ فارم ہے، اور گورنمنٹ کا یہ ایک چیمبر جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ برج ہے ان بیٹوین چیمبرز اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پلس صوبائی گورنمنٹ پلس وفاق کے ساتھ. یہ برج کا رول ادا کرتے ہیں. اور برج مینز یہ ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں ان کے مسائل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور کافی حد تک انشاءاللہ کیونکہ ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، پرامن ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ چیمبر کے ذریعے چکوال کے اندر طے ہوئے اور بڑی کامیابی سے لوگوں کو اب کافی حد تک لوگ پتہ لگا ہے کہ چیمبر بھی مطلب ایک پلیٹ فارم ہے اور ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. اور اسی لیے آج کافی تعداد میں ہمارے ممبر ہیں، تقریباً 800 کے قریب. تو چیمبر کے حوالے سے آگے بھی بہت سی باتیں ہوں گی کہ چکوال چیمبر نے اتنے مختصر وقت میں پورے پاکستان میں ایک اپنا مقام بنایا ہے. آج چکوال چیمبر کراچی سے لے کر پشاور تک چاروں صوبوں میں اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اور وہ چکوال جانا جاتا ہے کہ چکوال بھی اس پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں کاروبار ہوتا ہے. محترم قاصد صاحب، ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں آپ انہیں جو ہے وہ چیمبر کے ریلیٹڈ جو سرگرمیاں ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک عام جو چھوٹا ٹریڈر ہے، عام جو چھوٹا ایک بزنس مین ہے، جو زیادہ جس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو جو جس کو جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے اگر ان سے کوئی واسطہ پڑتا ہے تو بڑا ڈسکریجنگ اور بڑا ڈی موٹیویٹنگ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سرکاری مشینری کی طرف سے پاکستان کے ایک عام شہری کو، پاکستان کے چھوٹے ٹریڈر کو فیس کرنے کو ملتا ہے. تو کیا یہاں پہ چیمبر جو ہے وہ عام تاجروں کے چھوٹے جو ٹریڈرز ہیں ان کے حقوق کے لیے اور ان کو امپاور کرنے کے لیے چیمبر کے پاس کیا پروگرام ہے، اور کیسے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کر سکے گا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم بھی ایک معزز شہری ہیں اس معاشرے کے، ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور ہم نے جو ہے ہماری جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور پاکستان کی پبلک جو ہے ان کے اندر ہمارے لیے ایک ریسپیکٹ ہے، ایک ہمارے لیے ہمارا ایک مقام ہے جس کو ہم پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اور پاکستان کی پبلک جو ہے جس کو ریکگنائز کرتی ہے. سب بات یہ ہے کہ چکوال چیمبر اپنے صرف ممبران کو اون نہیں کر رہا، بلکہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ٹریڈرز ہیں ان سب کو اون کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ممبر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. خاص کر جو ہمارے مسائل ہیں وہ چکوال بلدیہ سے ریلیونٹ ہے، اور بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے تاجروں کے معاملات میں کافی دخل اندازی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چکوال چیمبر نے بخوبی، کیونکہ ہمارے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، ہر سال ہمارا صدر نیا آتا ہے، لیکن ہماری ایک باڈی ہے جو پوری ایک کونسل ہے اس کو دیکھتی ہے، اس پہ ڈسکس کرتی ہے. اب بلدیہ کا جو محکمہ ہے اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں چکوال چیمبر ان کا نمائندہ ہے. حال ہی میں
ایسا ہوا ہے کہ بلدیہ چکوال کے جتنے کرایہ دار تھے جن کی تعداد کچھ 461 تھی 461 یہ 50-60 سال سے کرایہ دار ہیں بلدیہ کے اور بلدیہ کی بہت بڑی آمدن کا ذریعہ بھی ہے. تو فوراً ایسا ہوا کہ سب کے کرائے بڑھا دیے گئے اور جو آکشن ہے وہ کہا جی ہم اوپن آکشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا تاجر طبقہ بہت زیادہ پریشان ہوا. تو ہم نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا موقف پیش کیا. لمبی داستان ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج 461 جو دکاندار تھے وہ آج بھی اپنی دکانوں میں قائم دائم ہیں اور خوشحالی سے کام کر رہے ہیں. ورنہ جو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے تو اس میں وہ لوگ بہت پریشان تھے. ظاہر ہے ایک دکاندار ہے اگر بلدیہ کرایہ دار ہے اس کو آپ اٹھا دیں گے تو اس کا تو روزی کا ذریعہ یہی ہے. تو چیمبر نے ان کی سرپرستی اس طرح کی ہے جیسے اس کا حق تھا. حالانکہ وہ 461 سارے ہمارے ممبر بھی نہیں تھے لیکن ہم چکوال کے اندر اگر کوئی تاجروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چیمبر کا ممبر ہے یا نہیں ہے. میرے لیے ریڈی والے سے لے کر تھوک والے کام تک سارے ریٹیلر تک میرے لیے وہ سارے میرے بھائی ہیں, سارے میرے لیے محترم ہیں. ہم دن رات ان کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے اوپر بھروسہ بھی ہے. اور ذرا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ لوگ چیمبر سے فوراً رابطہ کرتے ہیں. جو چیمبر کے موجودہ صدر ہوتے ہیں ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں. پھر کوئی زیادہ مین مسئلہ آ جائے تو پھر ہماری کونسل بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتی ہے. پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے مذاکرات کی تو ہم اس کے تحت مذاکرات کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے فرمایا کہ جی کوئی ممبر ہو نہ ہو, چھوٹا تاجر ہو, بہت ہی چھوٹا تاجر ہو, آپ ساروں کا جو دکھ درد ہے, ساروں کے جو پروفیشنل مسائل تمام تر لوگوں کے اندر آ جائے. میں ایک عصب آپ نے یہاں پہ الیکشن کا ذکر کیا تو کیا آپ مختلف جو ہے لوگوں کے درمیان باقاعدہ کانٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ اتفاقی رائے سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو 1 سال کے اندر تاجروں کی نمائندگی کے لیے منتخب کرتے ہیں؟ آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو چکوال کے اندر جو رائج مروجہ ہے جس کو آپ نے ایک کہہ لیں کہ جس کو لے کے آپ چل رہے ہیں, کیا پورے پاکستان کے اندر جو ہے, اگرچہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا کیونکہ اب آپ کی جو شخصیت ہے وہ چکوال تک محدود نہیں ہے, ابھی آپ پورے ملک کے تاجروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. اب اگرچہ ہم اس پہ بات, چونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں فیڈریشن آپ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, ملک بھر کی جو تاجر تنظیمیں ہیں آپ ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور آپ ملک بھر کے اندر دورے بھی کرتے ہوں گے یقیناً, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے, کیا آپ جو الیکشنز ہیں وہ آپ مل بیٹھ کے چند ایک لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں یا پھر آپ میدان کھلا رکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کہ کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کانٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکے؟ دیکھیں جی, ہر سال ایک الیکشن ہوتا ہے, اس کا شیڈول باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, الیکشن کمشنر آتا ہے. ہم نے کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی, ہر بندے کو کہہ کے وہ آ کے الیکشن لڑے. ٹھیک ہے. ایک باڈی ہے مطلب ہمارے ٹوٹل جو ممبر ایگزیکٹو کے وہ 14 ہیں جن میں 12 میل ہیں اور 2 فیمیل ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنی طرف سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہم نے نامینیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے مقابلے میں کوئی آ کے الیکشن لڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ تاجروں کی اکثریت ہم پر بھروسہ کرتی ہے, اللہ کا شکر ہے, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ میرٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں, لیکن الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہوتا ہے, اس کے بغیر الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ابھی تک تو کوئی 2 الیکشن ہمارے یہاں ہوئے بھی ہیں, ہمارے مقابلے میں لوگوں نے بندے کھڑے کیے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ 1 سیٹ بھی نہیں لے سکے. ٹھیک ہے. تو ہم تو بالکل جمہوری طریقے سے اس چیمبر کے کو چلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اگر آنا چاہے تو ویلکم ہم کرتے ہیں. نہیں ہم نے کبھی کسی کی ممبرشپ میں رکاوٹ ڈالی ہے اور ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ آپ آئیں. الیکشن ایک پروسیس ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے, تو اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت. اگر ہم اچھا کام کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے, نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. سیدھی سی بات ہے. یہاں وہ تو کوئی نہیں ہے کہ سیاست تو نہیں ہے, ایک تاجروں کی خدمت کا ایک ادارہ ہے
اور اس پہ ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ محترم، ابھی آپ جو ہم نے انٹرویو سے پہلے جو ہم نے آپ کی بات سنی، اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی آپ انڈسٹریل زون جو ہے چکوال کے لیے، اس کے لیے آپ کوشاں ہیں، تو آپ ذرا بتائیں گے کہ جی وہ کیا آئیڈیا ہے اور وہ کس انداز میں آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لانچ کر پائیں گے، اس کو جو ہے آپ اس کا انیشیٹو لیں گے، اور کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کمپلیشن اس کی کب تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب میں دوں تو میں پہلے الیکشن کے حوالے سے، جو ہمارا نیشنل لیول کا الیکشن ہے، پورے پاکستان میں 2 گروپ ہیں جو آمنے سامنے ہوتے ہیں ہر سال۔ میرا تعلق چونکہ یونائٹڈ بزنس گروپ سے ہے، اور انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ کے لیے ٹکٹ دیا، اور یہ چکوال کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سیٹ کے لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چیئرمنوں سے لوگ متمنی ہوتے ہیں کہ ہم وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آئیں، لیکن میرے گروپ نے مجھ پر اعتماد کیا، اور چکوال جیسے چھوٹے ٹائمر میں مجھے انہوں نے ایک الیکشن میں آنے کا حکم دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا الیکشن بہت ٹف الیکشن تھا۔ تو بدقسمتی سے پچھلے 3-4 سال سے بہت سی قوتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے فیڈریشن کے الیکشن سے، لیکن وہ بھی بیچ میں کود پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ادارے آ جاتے ہیں، تو یہ بڑا ٹف الیکشن ہوتا ہے۔ مجھے مطلب جو کہ میں پنجاب سے، ہر صوبے سے ایک وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو میں چونکہ پنجاب سے تھا، مجھے پورے پنجاب سے ووٹ لینے تھے۔ رحیم یار خان ہو گیا، باولپور، ڈیرہ غازی خان، پنڈی سے، اٹک سے لے کر یہ ساری جو مطلب پنجاب ہے، تو مجھے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں میرے سارے جو دوست تھے انہوں نے بھرپور میری مطلب تعاون کیا، بھرپور میرے ساتھ کمپین میں چلا۔ میں پورے پنجاب کے چیمبروں میں گیا، ہر جگہ جا کے میں، اور مجھے بڑا کچھ حاصل کرنے میں، آبزرو کرنے میں بہت ساری مدد ملی۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں جی، ہم ایک سب سے پہلے یہاں میں ایک اور بھی چکوال چیمبر کے والے سے، سب سے پہلے ہم نے آج سے کوئی کرونا سے پہلے نا 3 ایک سنتی نمائش لگائی تھی چکوال میں۔ سنتی نمائش کا جو لگانے کا مقصد تھا، ایک تو جو پروڈکٹ تھے لوگوں کے، یا چکوال سے باہر لوگ جو پروڈکٹ بناتے ہیں، ان کو پبلک تک لانے کے لیے، مارکیٹنگ تک لیے یہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ آ جاتی ہیں، پبلکلی بھی انبلیویبل چکوال کی عوام نے اس سنتی نمائش میں حصہ لیا، خاص کر جو میری مائیں بہنیں ہیں، فیمیل ہیں، انہوں نے میری توقع سے بھی زیادہ اس پہ، مطلب 6 دن کی یہ سنتی نمائش پہلے بھی تھی، بہت زبردست کامیابی اسے ہمیں ملی۔ پھر سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم، پھر کرونا آ گیا، اور کرونے کی وجہ سے ہمارے پروگرام ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ تو باقی اس سال اگر اللہ نے چاہ تو اگست ستمبر میں ہم دوبارہ یہ نمائش لگائیں گے چکوال کے اندر۔ اس سے بڑی ایک تجارتی سرگرمیاں جو ہے نا، وہ بڑی ان کو تقویت پہنچتی ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف میں اگر آؤں تو آپ نے کیا بولا تھا؟ ایک تو محترم قاسم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے انٹرویو سے پہلے جو آپ سے انفارمل سی بات چیت ہو رہی تھی، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی آپ کوئی انڈسٹریل زون کے اوپر جو ہے وہ کام آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انڈسٹریل زون کا کیا آئیڈیا ہے اور اس کی کیا نسیسری ڈیٹیلز جو ہیں اس کی کون سی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہمارے سامنے، اور جو ہے وہ ناظرین جو ہیں چکوال کے جو باسی ہیں، یقیناً ان کے لیے بڑا باعث خوشی ہوگا اور بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ وہ اس پہ آپ جو ہے ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، جہاں تک یہ آواز ہے نا انڈسٹری اسٹیٹ لگانے کی، یہ تو ہم پرنٹ میڈیا میں بھی اپنے انٹرویو دیتے رہتے ہیں، اور میٹنگز بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری زون، یہ پہلے جو گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے گورنمنٹ تھی جو اب چلی گئی ہے، اس کے ساتھ بھی چونکہ ہمارا زیادہ لائزن ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہم ان کو
بارہا یاددانی کراتے تھے کہ چکوال جو ہے وہ لوکیشن بہت اچھی ہے، آپ انڈسٹری زون یہاں ترتیب دیں، لیکن ہر گورنمنٹ نے ہمیں یہی کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ایک متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سارے مل کر ایک انڈسٹری زون کے لیے نیلا دلہ انٹرچینج ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ جگہ کا انتخاب کر کے پرچیز کر کے خود بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ سے اب ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بجلی دیں، گیس دیں، یا جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں دیں۔ تو اس سے ایک تو ہمارا چکوال جو ہے نا انڈسٹری اسٹیٹ بننے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے رف آئیڈیا یہ ہے کہ کم از کم 20,000 جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ پھر یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے چکوال کے اوورسیز کے لوگ ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، وہ وہاں پیسہ کماتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کاروبار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان لوگ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ان کو اپنے گھر میں ایک اچھا بزنس، اچھی فیکٹری لگانے کا موقع مل سکے گا، ہم ان کی رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا انڈسٹری زون کا ہے، انڈسٹری اسٹیٹ کا، تو یہ انشاءاللہ چکوال کو بہت اوپر لے کے جائے گا، ترقی کرے گا۔ چکوال ترقی انہیں سے ہوتی ہے، انڈسٹری سے ترقی ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر انویسٹمنٹ اور کاروبار اور روزگار دونوں لوگوں کو دینے ہیں، اور اس پہ یہ ہمارا پکا ارادہ ہے۔ اب میں چونکہ میرا دفتر لاہور میں ہے فیڈریشن کا، میرا وائس پریزیڈنٹ کا، تو میں بہتر طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی الائنس کر رہا ہوں، لیکن ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، کچھ ٹھیک ہوتے، اسٹیبل ہوتے تو اب ہم آگے جا چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اللہ کے در سے میں مایوس نہیں ہوتا، انشاءاللہ پہلے ملک ہے تو باقی چیزیں ہیں۔ ملک کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہتر ماحول دے اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم یہاں تک ہی نہیں رک رہے کہ ہم انڈسٹری زون بنائیں، ہمارے 2 پروگرام اور بھی چل رہے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ قاسم، ہم آپ سے ہر بات جاننا چاہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نشست کے اندر جو ہے سارے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، ایک نشست کے اندر جو ہے آپ ماشاءاللہ یو آر ناٹ این انڈیویجول، آپ کہنے کو ایک شخص ہیں، لیکن آپ ایک جو ہے 1 پرسن انسٹیٹیوشن ہیں، آپ ایک تھنک ٹینک ہیں، اور آپ کے جو خیالات ہیں بزنس کے بارے میں سن کے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چکوال کا شہری جو ہے وہ اس کو باعث افتخار سمجھتا ہے کہ آپ چکوال کے ایک جو تاجر ہیں، بزنس مین جو ہیں، پورے ملک کے اندر ان کو پذیرائی ملی، اور ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے ملی۔ آپ نے کہا کہ ملک جو ہے انڈسٹری سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں کیا دو رائے ہیں اور کتنی درست بات ہے۔ انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو پھر ہی ملک ڈیولپ ہوگا، کیونکہ ادروائز اگر ہم کنزیومر سوسائٹی بنتے ہیں، تمام تر چیزیں اگر ہم نے امپورٹڈ استعمال کرنی ہیں، تو پھر اس کے صورت میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یقیناً کوئی جو ہے اس کے اندر وہ کوئی برائٹ فیوچر پاکستان کا نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا اعلیٰ بات آپ نے کی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اپروچ ہے، یہ جو سوچ ہے، وہ اللہ کرے ہم تمام تر شعبے، جتنے بھی شعبوں سے ہمارا تعلق ہے، یہ سوچ وہاں پہ پریویل کرے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوئی کام کرنا ہے تو شاید بات نہیں ہو سکے گی، لیکن ان کو سکپ کر دینے اور ان کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات ہم آپ سے جان لیں، پھر ہم آپ کے پاس مزید بھی آئیں گے، آتے رہیں گے۔ کورونا کے دوران جو ہے، جب کووڈ-19 کا جو تھا ڈیوریشن تھی اور ایک انہونی کیفیت جو ہے وہ پاکستان بھر کے اندر، تو اس میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر کا اور چکوال کا جو ہے اس کا کیا کردار رہا، ہمیں ایگزیبیشن کے بارے میں بتائیں۔ آپ کچھ اور ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، آپ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیجئے پلیز۔ دیکھیں جی، چکوال چیمبر کا کورونا کے دوران بہت بڑا کردار رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پہلا سٹیپ جو چکوال چیمبر نے اٹھایا ہے، ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے، اور چکوال چیمبر پلس ہماری ایک فیملی فاؤنڈیشن ہے، قاضی فاؤنڈیشن، دونوں نے مل کر تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ امیجیٹ کوئی 2 کروڑ روپے ہم نے اس وقت اکٹھا کر کے راشن جو ہے وہ پورے چکوال کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔
خاص کر یہاں ایک بہت بڑی عام بات یہ ہے کہ جس کا بڑا ایک اثر پڑا ہے، تو جو ہمارے بھائی ہیں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جی. تو جتنی وہ ان میں ایک ڈیزرو فیملیز تھیں، وہ تقریباً 500 کے قریب، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی ہم نے لسٹ بنائی، ان کے گھروں میں ہم نے راشن پہنچایا. اور خاص کر یہاں جو گرجا گھر میں ہم نے وہ محفل انعقاد کی، اس میں اس وقت جو کرنل صاحب تھے فوج کے وہ آئے، ڈی سی صاحب آئے، کمشنر صاحب آئے، سارے لوگ آئے. تو ہم نے بڑی خوبصورت محفل گرجا گھر کے اندر منعقد کی، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا. وہ بھی لوگ میرے پاس جب آئے تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم چکوال میں تنہا نہیں ہیں، آپ نے ہمیں بھولے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں اتنی اچھی محبت دی ہمیں اس مشکل وقت میں. اور اس کے علاوہ چکوال پورے کے اندر ہم نے جو بہت ساری رکشا یونین ہو گئی، اخبار یونین ہو گئی، اور بھی ڈیزرو جتنے لوگ تھے سب کو ہم نے راشن مہیا کیا. تو میں کہتا ہوں کہ چکوال چیمبر اور قاضی فاؤنڈیشن جو ہے، انہوں نے مل کے چکوال کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ حق بجانب ہوں کہ کوئی دوسرا نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں اتنا کام کر سکا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے. اب آپ نے صنعتی نمائش کے یہاں بات کی ہے، تو پہلے ہم لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو بھی کرتے ہیں، پھر ہم پنجاب پورے میں KPK کے اندر پاکستان میں ہم جو پروڈیوسر ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پروڈکٹ یہاں اپنے لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ بہت بڑا ایک سورس ہے، ٹھیک ہے. اس سے بڑی تجارت کے تاجروں کے اندر ایک ایکٹیویٹیز کریٹ ہوتی ہے اور تجارت کو فروغ ملتا ہے. یہاں میں جو انڈسٹری زون کی بات کر رہا ہوں کہ انڈسٹری اسٹیٹ ہم نے بنانی ہے، تو میں یہاں تھوڑی سی اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں آج ہمارا لٹریسی ریٹ 86-87% ہے. بچے اور بچیاں ہماری بہت تعلیم یافتہ ہیں، لائق بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایجوکیشن کے بعد ہم نے ان کو کہاں لے کے جائیں گے. ہم نے انہیں چکوال کے اندر مواقع مہیا کرنے ہیں، وہ انڈسٹری اسٹیٹ کی شکل میں ہو. جو اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو انویسٹمنٹ کا موقع دینا ہے، اور جو ہمارے بچے یہاں ہیں، بچیاں یہ ہیں، ان کو روزگار دینا ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، میں اس پہ مختصر بات کروں گا کہ دیکھیں 24 ڈیم ہے ہمارے چکوال کے اندر، اور اس کے ساتھ 100 کچھ گاؤں ریلیونٹ ہے، نال اٹیچ ہے. پانی ہونے کے باوجود ہم بارانی علاقے کے لوگ ہیں، اور پانی ہے لیکن ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. 10 یا 15% فنکشنل ہیں، باقی سارے نان فنکشنل ہیں. تو اس پہ پوری ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں انشاءاللہ، اور بھرپور طریقے سے. میں ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں جن کے گاؤں ڈیم کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ آئیں. ہم ایک پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر رہے ہیں، اور اکثر یہ جو چھوٹے زمیندار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اگر پانی مل جائے تو ہمارا کسان خوشحال ہو جائے گا. جب کسان ہمارا خوشحال ہوگا تو ہمارا چکوال خوشحال ہوگا، تاجر خوشحال ہوگا. خوشحالی ایسی باتوں سے نہیں آتی، وہ انڈسٹری سے آئے گی اور ایگریکلچر سے آئے گی. ہم اس میں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ مہینے بعد یہ بہت ایک ہم لانچ کر رہے ہیں، ایک تحریک کی شکل میں. لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ آپ باہر نکلیں، ہمارا حق ہے. اربوں خربوں روپے ان ڈیموں پہ لگا ہوا ہے، یہ ٹیکس کا پیسہ ہے جو مطلب بیکار پڑا ہے. 1 انچ پانی اس میں سیراب نہیں ہو رہا، کتنا ظلم ہے. تو ہمیں آواز اٹھانی ہے اور اپنا حق مانگنا ہے لوگوں سے. ہمیں آواز اٹھانی ہے، اپنا حق مانگنا ہے. آپ چکوال کی ترقی کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، بڑے کوشاں رہتے ہیں، اور ہم اس پہ ایک خصوصی پروگرام کریں گے. ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ چکوال کی ترقی کے لیے ہم جانتے ہیں، چکوال کے عوام جانتے ہیں، اور آپ کی قاضی محمد اکبر صاحب کی ذات ہو، اور چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہو، قاضی فاؤنڈیشن ہو، چکوال
چکوال کے لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو جو آپ کا ہم اس سے لینا چاہیں گے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے ہم اسے چاہتے ہیں کہ جو چیمبر کی ریلیٹڈ سرگرمیاں ہیں اسی تک محدود رہے. اور ایک تو محترم قاضی صاحب، آپ چونکہ ماشاء اللہ ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بھر کے اندر جو چیمبر آف کامرس اور جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز ہے ان کی جو فیڈریشن ہے اس کے وائس پر، یہ کیا موٹیویشن تھی؟ کیا آپ کے اپنے اندر خواہش پیدا ہوئی؟ آپ کے جو دوست احباب تھے پنڈی کے اندر، چونکہ پنڈی میں بھی آپ بڑے عہدیدار رہے، اور جو آپ کی جو کانٹیکٹس تھے، آپ کی جو روابط تھے، وہ پاکستان بھر کے بزنس مین جو چیدہ جو بڑے جو بزنس مین ہیں، تو ان سے آپ کے روابط تھے. یہ کیا موٹیویشن تھی؟ آپ کے اپنے اندر سے آواز اٹھی اور آپ نے اس کے لیے کام کیا، یا آپ کے لاہور اسلام آباد کے جو دوست احباب تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں قاضی صاحب کی ضرورت ہے؟ کیا ہے یہ ہمیں بریفلی بتائیے گا. ایک دو سوالات اور ہیں، آج کی گفتگو ہم اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے. تو ہمیں قاضی صاحب بریفلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ شپ ہے سینٹرل، یہ کیسے اس تک سفر کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہ پورے پاکستان کی اپیکس باڈی ہے. سب سے بڑی باڈی جو ہے وہ یہی ہے تاجروں کی، جو گورنمنٹ میں اور انٹرنیشنل یہ ریکگنائز ہے. مطلب ہے باہر سے بھی اگر جو فارنر آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہر ملک میں چیمبر ہیں، فیڈریشن ہیں، تو وہ ہمارا آپس میں کنٹیکٹس ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنے گروپ کے اندر کبھی بھی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا جائے، ٹھیک ہے. اور حالانکہ میرے اور کئی دوست جو ہیں وہ خواہشمند تھے کہ ہمیں وائس پریزیڈنٹ کی شپ، لیکن میری غیر حاضری میں میرے سارے گروپ کے جو سینئر ہیں، میرے جو لیڈر ہیں، وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے میٹنگ کر کے پھر مجھے بلایا کہ ہم نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے، آپ ہمارے لیے ایک مفید ہیں. میں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ اگر کوئی اور آدمی آنا چاہتا ہے یا انٹرسٹڈ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کام پہ بلیو کرتا ہوں، میں عہدوں پہ کم کرتا ہوں. سچی جو بات یہ ہے، عہدے سے زیادہ جو ہے نا، آپ اگر گراؤنڈ لیول پہ کام کریں گے تو وہ لوگوں کی محبت آپ کو ملے گی، دوستوں کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو مجھے یہ اپنے گروپ نے مطلب اس عہدے کے لیے میرا چناؤ کیا، اور خالی چناؤ نہیں کیا، جو محبت مجھے پورے پاکستان میں لوگوں نے دی ہے، یقین کریں میرے پاس لفظ نہیں کہ میں ان کو شکر. اور خاص کر میں جب الیکٹ ہو کے چکوال آیا کراچی، کیونکہ ہمارا الیکشن کراچی میں ہوتا ہے، مین ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے. تو میرے چکوال جی کو دو تاجر ہیں جو مجھے بلکہ سر انٹرچینج سے ایک ریلی کی شکل میں یہاں لائے، اور دوستوں نے بھرپور میری دعوتیں کی، اور میری جو عزت افزائی میرے چکوال کے تاجروں نے میری کی اور مجھ پر بھروسہ کیا. میرے پاس لفظ ہی کو نہیں ہے کہ ماشاء اللہ. محترم قاضی صاحب، آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور پبلک آپ کو سننا بھی چاہتی ہے، لیکن وقت کی قلت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. اگرچہ آپ قاضی صاحب جو ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ ایک تھنک ٹینک ہے پورا، یہ ایک شخص نہیں ہے، ان کے اندر جو سوچ ہے وہ بہت بڑی سوچ ہے، بہت بڑے پیمانے پہ سوچتے ہیں، بہت پازیٹیو سوچتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی جو سوچ ہے نہایت پازیٹیو ہے، امید کی دولت سے مالا مال ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے ساتھ بات کرنے سے یقین کیجئے گا کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنی ذاتی ترقی کے لیے، اپنے اہل خانہ کی ترقی کے لیے اور ملکی ترقی کے لیے کام کروں. مجھے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل یہاں پہ بڑی اپورچونٹیز ہیں، ترقی کے بڑے مواقع ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن آج کی اس ملاقات جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ ہم قاضی صاحب کے پاس پھر آئیں گے. اور قاضی صاحب جو ہے وہ چکوال کی ترقی کے لیے میں نے عرض کیا کہ بڑے کوشاں رہتے ہیں، بڑا فکر مند رہتے ہیں، اور بہت سارے خوبصورت آئیڈیاز بھی ان کے پاس ہیں جن کی وجہ سے چکوال جو ہے، چکوال کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے، لوگوں کے خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے. اگرچہ دیکھیں جی، درمیان میں نے آپ کی بات کاٹ کی ہے. پہلی اللہ رسول کے بعد جو میری محبت ہے وہ پاکستان ہے، اور چکوال سے مجھے عشق ہے. چکوال میری جان ہے. میں چاہتا ہوں کہ چکوال کی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں.
جو بھی ممکن ہو سکا اللہ کی مدد سے میں چاہتا ہوں کہ چکوال ایک پورے پاکستان کا نمایاں ضلع بنے، ترقی کرے، اور ہمیں بجائے ہمارے بچوں کو، لوگوں کو باہر جا کے مڈل ایسٹ میں کراچی، فیصل آباد، لاہور جا کے یہ لوگ کام کریں، کہ چکوال میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے شہر کے اندر کام کریں، اور اللہ نے چاہ تو ایک وقت بہت دور نہیں ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو چکوال کے لوگوں کو شاید باہر جانے کی جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یزدانی HD نیوز کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔